بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، نکاح کے بارے میں ہم میں سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نکاح مرد اور عورت کے درمیان ایک دنیا کا معاملہ ہے۔ ہم دنیا کے معاملے کو اپنی مرضی سے جیسے چاہے کر سکتے ہیں، اسی طرح بھی نکاح بھی اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی رسم اس میں اپنا سکتے ہیں، کوئی بھی طریقہ اپنا سکتے ہیں، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ نکاح ایک عبادت بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ نکاح کر لیتا ہے تو اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے۔ اب اس کو چاہیے کہ باقی آدھے دین میں اللہ پاک سے ڈرتا رہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عبادت کرنے والے کی عبادت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ وہ شادی نہ کر لے۔ اور عبادت اس لیے بھی ہے کہ نکاح سے نگاہ کی حفاظت ہوتی ہے، شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ جب نکاح عبادت بھی ہے تو ہم اس کے کرنے میں آزاد نہیں ہیں کہ جیسے چاہے نکاح کر لیں، بلکہ ہم شریعت کے پابند ہیں۔ جیسے نماز، روزہ، حج عبادت ہے، ہم ان کو اپنی مرضی سے جیسے چاہے کر نہیں سکتے۔ ان میں ہم بڑھا لیں یا گھٹا لیں، ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ کیا ہم فجر کی نماز کو 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح بزرگوں اور دوستوں، نکاح کے معاملے میں ہمیں شریعت کی پابندی ضروری ہے۔ ہمارے مدرسے کے بڑے حضرت سابق رکن شورا دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ نکاح کے بارے میں سمجھاتے ہوئے کہا کہ شادی میں 3 نقطے ہیں۔ نمبر 1 فضول خرچی کا نقطہ، نمبر 2 نام و نمود کا نقطہ، نمبر 3 خرافات اور رسومات کا نقطہ۔ ان تینوں چیزوں سے خالی کر کے شادی سادی کرنی چاہیے۔ وہی سنت کی شادی ہے، وہی سنت والا نکاح ہے، جس میں فضول خرچی اور اسراف نہ ہو، جس میں دکھاوا نہ ہو، جس میں غیروں کی رسومات اور خرافات نہ ہو۔ اور فضول خرچی اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤونہ، برکت والا نکاح وہی ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا جس نکاح میں، جس شادی میں خرچ زیادہ ہو اس میں برکت کم ہوتی ہے۔ مگر ہماری شادیوں کو ایک مرتبہ دیکھیں کہ ہماری شادیوں میں کتنا اسراف ہوتا ہے۔ سب سے پہلے نکاح کے رقوعوں کے معاملے میں پیسے برباد کیے جاتے ہیں۔ ایک ایک رقعہ سووں اور ہزاروں روپیوں کا ہوتا ہے، اور دعوت میں قسم قسم کے کھانے پکائے جاتے ہیں۔ دعوت بھی ایک نہیں، 5 مرتبہ، ہلدی کی دعوت، شکرانے کی دعوت، نکاح کی دعوت، جلوہ کی دعوت، ولیمہ کی دعوت، پھر اس کے بعد جمعہ۔ یہ دعوتوں کا سلسلہ کئی ہفتوں تک رہتا ہے، اور اس میں ہزاروں لاکھوں روپے برباد ہوتے ہیں۔ اور نکاح کی دعوت میں قسم قسم کے کولڈ ڈرنکس، فروٹ، سویٹس ہوتے ہیں، اور شادی خانے کے بک کرنے میں لاکھوں روپے برباد کرتے ہیں، اور شادی خانے میں ڈیکوریشن کرنے میں بھی لاکھوں روپے برباد ہوتے ہیں۔ بزرگوں اور دوستو، یہ سب کیوں ہوتے ہیں؟ صرف دکھانے کے لیے، اپنا اسٹیٹس بڑھانے کے لیے، دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے، جبکہ دکھاوا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک اصغر کہا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ ڈر شرک اصغر کا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، شرک اصغر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ریا، یعنی دکھاوا۔ قیامت کے دن جب لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا تو اللہ ریاکاروں سے، دکھاوا کرنے والوں سے کہیں گے، اذهبوا الى الذين تراؤون في الدنيا، انہی کے پاس جاؤ جن کو دکھانے کے لیے تم دنیا میں اعمال کرتے تھے، ذرا دیکھو کہ ان کے پاس تمہارے عمل کا کوئی بدلہ ہے۔ اور رسومات و خرافات،
اتنے زیادہ ہیں ہمارے نکاحوں میں، ہماری شادی بیاہوں میں، کہ ان کے کرنے میں ذرہ برابر کوتاہی نہیں کرتے، ان کو سب سے بڑا فرض سمجھتے ہیں۔ نمازیں چھوٹ جائیں تو کوئی پرواہ نہیں، پردہ چھوٹ جائے تو کوئی پرواہ نہیں، شریعت کے خلاف کوئی عمل ہو جائے تو کوئی پرواہ نہیں، مگر رسم و رواج چھوٹنا ہمیں گوارا نہیں۔ ہلدی کی رسم، شکرانے کی رسم، پتہ نہیں کتنی رسمیں ہیں۔ تو بزرگوں اور دوستو، لیکن اللہ اس کے رسول کے نزدیک ایسے رسموں والی، ایسے خرافات والی اور ایسی فضول خرچے والی شادی پسندیدہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے شادی کے بعد بھی مرد اور عورتوں کے اندر وہ محبت، وہ پیار، وہ میل ملاپ نہیں ہو پاتا جو ہونا چاہیے۔ اس لیے ہمیں شادی کرنے کے معاملے میں دیکھنا چاہیے کہ شریعت کا کیا حکم ہے، ہمارے نبی کا کیا طریقہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔